اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام ثم بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک رسم بھی ہے اور ایک دعا ہے۔ مبارک ہو یعنی اس میں آپ کے لیے برکت ہو، جسے مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی تہوار، خوشی کا تہوار مانا جاتا ہے، عید الفطر، جو روزوں کے انعام کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسے مناتے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اسے پاتے کون ہیں؟ آج کے سبق میں ہم یہی بات سیکھیں گے کہ عید الفطر کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے منائی جائے۔ جس طرح آیت اللہ طباطبائی ہر کام کے لیے ایک معیار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب کوئی کام کرنے لگو تو اسے ایک کسوٹی پہ پرکھ لو کہ لمن، لماذا، کیفا، ان 3 سوالوں کے جواب تلاش کرو اور اس کام کو انجام دو۔ لمن، فار whom you are doing this، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ لمن، کیوں؟ اگر تو یہ ہو کہ یہ تو خوشی کا تہوار ہے، سب مناتے ہیں، تو پھر تو خوشی کا یہ تہوار بہت سے لوگ اب جو اتحاد بین المسلمین سے ہٹ کر اور کٹ کر چل رہے ہیں اب نہیں مناتے، اور اس کو امام کا 10واں بھی کہتے ہیں، تو سب تو نہیں مناتے۔ پھر کیوں منائے؟ سب کے لیے نہ منائے کہ سب مناتے ہیں، اور کچھ نہیں مناتے اس لیے اس کو چھوڑے بھی نہیں۔ لیمن، کیوں منائے؟ اس لیے کہ خدا بند عالم اپنی تعریف فرماتا ہے، هو الذی اضحک و ابکا، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے۔ خدا بند عالم نے اسے مسلمانوں کے لیے روز جائزہ قرار دیا۔ جائزہ مطلب انعام۔ شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے اور روز عید کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ انعام کا دن ہے۔ کس چیز کا انعام ہے؟ جو حکم خدا بند عالم پر حلال چیزوں سے خود کو روکا، خدا اس کے انعام میں ہر شب جمعہ، بلکہ ہر افطار کے وقت اور اس کے بعد آخری رات اتنے لوگوں کو آتش جہنم سے نجات دیتا ہے، اور یہ انعام ان کا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ وہ اس دن واپس اپنی حلال چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور خدا کے اس انعام ملنے کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ عید تو کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ لمن، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ اس نے عید الفطر کو عید قرار دیا، جو آیت سرنامے میں ہم نے پیش کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خدا بند عالم سے ارشاد فرمایا، دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے مائدہ آسمانی نازل کر، ربنا انزلہ، ہمارے اوپر نازل فرما، مائدم من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان، کیوں؟ تکون لنا عیدن، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا روز بن جائے، یعنی ہم اسے سیلیبریٹ کریں، اس خوشی کو منائیں۔ تو عرفی معنی میں عید کسی اچھی بات کی یاد منانے کو کہتے ہیں، عرفی اعتبار سے۔ جب بھی ہم معصومین کی جب یوم ولادت آتا ہے اسے کہتے ہیں عید میلاد۔ آج عید میلاد ہے، عید میلاد النبی یا عید میلاد امام، جشن روز ولادت امام، تو اس کو بھی ہم عید میلاد اسی موقع سے کہتے ہیں کہ کسی بھی خوشی کی یاد منانا عید منانا ہے۔ تو یہ
अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म के तौर पर आई, और पुरानी उम्मतों में भी ये ईद इसी मानों में इस्तेमाल होता था कि कभी खुदा की तरफ से कोई खैर और बरकत जो नाजिल हुई उसकी याद, उसकी तकरार को ईद कहा जाता था। मुसलमानों में भी इसी तरह 4 ईदें हैं। छठे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब किसी ने सवाल किया और आपने गिनवाया ईद उल फित्र, ईद उल अधा, ईद जुमा और ईद अकबर जिसे रोज़े गदीर कहा जाता है, 4 ईदें, ये ईदें जिसे मनाया जाता है। सबसे पहली ये ईद ईद उल फित्र, इसके नाम से ही पता लग रहा है ईद उल फित्र कोई ख़ास बात है। फित्र यानी फितरत। ईद अगर हम लुग़वी एतबार से ईद का माना देखें, ईद कहते हैं औद, पलट कर आना, वापस आना, जब एक चीज़ वापस पलट कर आए, औद। इसीलिए हर साल जब वो डेट पलट कर आती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ईद उल फित्र किस मानों में होगा? औद इलल फितरा, जब महीने भर के तक़वे की वजह से, नफ्स पर कंट्रोल की वजह से, एहतियात की वजह से इंसान गुनाहों से पाक हो जाए, यौमुल जायज़ा, ईद के दिन वो पाक हो चुका हो, तो वो उसका फितरत पर वापस आने का दिन है। जिस तरह खुदा ने उसे पैदा किया पाक व पाकीज़ा, वो गुनाहों से वापस पलट गया अपनी फितरत की तरफ। औद इलल फितरा, फितरत की तरफ पलटना ईद उल फित्र हो गया, तो वो उसे मनाएगा। पहले सवाल का जवाब किसके लिए? हम अल्लाह ताला के लिए मनाते हैं। अब आ जाइए, इन हालात में हुक्म खुदा तो है कि ईद मनाया जाए, हम अल्लाह के लिए मनाते हैं, लेकिन अब इन हालात में हम देख रहे हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है, हम देख रहे हैं दुनिया के क्या हालात हैं, और कुछ छोड़िए, हम ये देख रहे हैं कि बाद करबला हमारी ईदें फीकी हो गई, और फिर हम देख रहे हैं कि हमारे वली, हम दुआ में कहते हैं ना, खुदा वंदे आलम अल्लाहुम्मा इन्ना नशकू इलैना फ़क़दा नबीना व गैबता वलीना, हम तुझसे अपने नबी के दूर हो जाने की शिकायत करते हैं और अपने वली के गैबत में होने की शिकायत करते हैं। हम इसमें ऐसे गल्ले की तरह है जिसका चरवाहा हमसे खो गया है। ऐसे वक्त में जब हमारे इमाम गैबत कुबरा में ईद मनाएं हम, फिर हमें यह ख्याल आता है कि कैसी ईद। अब आ जाएं उस कौल की तरफ जो मोमिन की शान बयान की गई है कि हुस्नुहु फी क़ल्बिही व बुशरुहु फी वजहिही, चेहरा उसका मुस्कुराता हुआ होता है, गम उसका दिल में होता है। हाँ, पहले दिन से जो गसब हुए शहजादी कौनैन पर, मौलाए कायनात पर, हमारे इमामों पर, हसनैन शरीफैन पर, एक के बाद एक इमामों के साथ जो सलूक रवा रखा गया, उसने हमारी ईदों को फीका ज़रूर कर दिया। लेकिन मोमिन की शान है दिल में गम छुपा के, लेकिन हुक्म परवरदिगार आलम की अताअत में उस खुशी को मनाया जाएगा। और इसका जवाब कि हम क्यों मनाएं, क्योंकि खुदा ने हमें हुक्म दिया रसूल के लिए कि जो कुछ तुम्हें दें वो ले लो, मा आता कमर रसूल फ़ख़ुज़ू, जो तुम्हें दें वो लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। हमने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मनाया करते थे, और हलाल मोहम्मदी त क़यामत हलाल है, और उनके बाद के आइम्मा भी ईद के मरासिम को अंजाम दिया करते थे। ठीक है, हमने शरीयत को, कुरान को, अकायद को, ईमान को, इबादतों को रसूल अल्लाह से सीखा है। रसूल अल्लाह हसनैन को गोद में लेके रोए थे, उनकी शहादत की खबर इमाम हुसैन की सुनाई थी, हम रोते हैं। रसूल अल्लाह ने ईद मनाई थी, हम मनाते हैं। तो अब हमारे पास हमें जवाब मिल गया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्यों मनाए? क्योंकि रसूल और आइम्मा अलैहिस्सलाम मनाया करते थे। अब हमारे पास तीसरा सवाल है, ईद कैसे मनाएं, ईद हम किस तरह से मनाएं? किस तरह से मनाए का जवाब यह है कि ईद का मकसद पूरा हो जाए। मकसद ईद क्या है? जब हमें रोज़े का मकसद समझ में आएगा तो ईद का मकसद भी समझ में आएगा। खुदा वंदे आलम को हमें भूखा प्यासा रखने का कोई शौक़ नहीं था कि वो जो हमें खिलाता है पिलाता है वो साल में 1 महीना हमसे कहे अब भूखे रहो और प्यासे रहो, रुक जाओ। ये खुदा का शौक़ ना था, बल्कि इसमें मकसद था। जब रोज़े का मकसद समझ में आएगा तो ईद का भी समझ आ जाएगा। रोज़े का मकसद
قرآن نے خدا نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ اور جب ہم روزے کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو دو باتیں ایک ساتھ آتی ہیں، قائم اللیل و صائم النہار، قیام اور سیام، دن میں روزہ، راتوں کو عبادت۔ اسی طرح قیام، نماز، عبادت، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تم فحشاء اور منکرات سے رک جاؤ۔ اب ملا کے دیکھ لیجئے مقصد روزہ، قیام اور سیام، فحشاء اور منکر سے رکو، متقی بن جاؤ، یہ ہے روزے کا مقصد۔ روزے کا مقصد سمجھ آ گیا۔ اور جو ابھی ذکر ہوا تھا چاند رات کو، عید کی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ خداوند عالم انعام دیتا ہے۔ کس کو انعام ملے گا؟ جو متقی ہو گیا، جو صائم النہار اور قائم اللیل کے نتیجے میں فحشاء منکرات سے رک گیا۔ تو عید کیسی ہونی چاہیے؟ جس میں فحشاء اور منکرات نہ ہو، جو تقوی کے ساتھ ہو، جو اللہ کی یاد کے ساتھ ہو۔ عید کیسی ہونی چاہیے؟ وہ والی عید جس میں صرف شیطان نہیں چھوٹتا۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ان پابندیوں، جو حلال پابندیاں تھیں ان کے ساتھ وہ واپس حرام کی طرف بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ عمل بتاتا ہے کہ تقوی نہیں آیا، روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ عید، روزے عید یا شب عید کہا جاتا ہے، اور ہم سب اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ جب کوئی شخص چھٹی پہ جانے والا ہوتا ہے، جب اس پر ورک لوڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام جمع شدہ کام نپٹا کے چھٹی پہ جاتا ہے، اور جب کوئی چھٹی سے واپس آ جاتا ہے تو وہ واپس فریش ہو کر نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ، بڑی مستعدی کے ساتھ، لگن کے ساتھ بہت تیز کام کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک مہینہ شیطان کو باندھ دیا گیا تھا وہ چھٹی پر تھا، جانے سے پہلے اس نے اپنے ہیلے آزما لیے۔ اب جب یہ واپس آزاد کیا جاتا ہے چاند رات کو، شیطان روایات میں ہے کہ وہ بازار میں اپنی کرسی لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سب کو بہکاتا ہے۔ جنہوں نے پورا مہینہ عبادت کی ہوتی ہے ان کی عبادتوں کو، جو لیل الجائزہ انعام کی رات ہے، سب کے انعام کو ضائع کروا رہا ہوتا ہے۔ وہ رات سال کی ان چند راتوں میں ہے جس میں شب بیداری کرنے کی تاکید ہے۔ رات عبادت میں گزارو، کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام ملنے کی رات ہے، امید کے ساتھ گزارو، نہ کہ بازار میں۔ چاند رات کی شاپنگ، شغل، میلے، رونق، رنگینی۔ تو اب سمجھ میں آیا عید کا مقصد؟ متوجہ رہیں، عید کا مقصد اللہ سے انعام حاصل کرنا۔ کیسے منائے؟ جس میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جس میں فحشاء اور منکرات سے دوری ہو، اور اس میں اور کیا چیز ہو، اس میں تمام سنتیں موجود ہو۔ عید ایسے منائی جائے۔ عید کیسے منائی جائے؟ جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرزند منایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک وضاحت بھی ہو جائے۔ لوگ جب عید کی بات آتے کہتے ہیں دیکھیں اس عید کو تہوار کی طرح رہنے دیا جائے، ہم نے عبادت کی طرح کر لی، یہ ایک تہوار ہے۔ یہ تہوار بھی عبادت ہے، اس میں منمانی نہیں چلے گی، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اصول کافی کے باب عقل پر بات کریں، جس میں بیان ہوا اصول کافی پہلی جلد کا پہلا ہی باب عقل و جہل، خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا اور اسے حکم دیا آگے بڑھ، وہ بڑھ گئی۔ اس کو حکم دیا پیچھے ہٹ، وہ ہٹ گئی۔ پھر جہل کو خداوند عالم نے حکم دیا آگے بڑھ، وہ بڑھ گئی۔ اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ نہیں ہٹی، کھڑی رہی، ہٹ دھرم رہی۔ پتہ لگ گیا جو آگے بھی خدا کے حکم سے بڑھے اور پیچھے بھی خدا کے حکم سے ہٹے وہ عاقل ہے، اور جو کہے کہ یہ تو میں نے کر لیا خدا کے حکم سے، اب یہ بھی خدا کے حکم سے ہو، روزے تو منا لیے میں نے خدا کے حکم سے، اب عید میں بھی پابندیاں ہوں، پابندی ختم ہو گئی ہے۔ عید کو عید کی طرح منانے دو، عید کے اندر رنگینیاں لانے دو، تو یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ روزہ بھی خدا کے حکم کے مطابق تھا، عید بھی حکم پروردگار عالم کے مطابق ہی منائی جائے گی۔ اب ہم عید کیسے منائیں؟
یعنی ہم عید کیسے پائیں، اگر امام علی علیہ السلام کے اس قول سے ملا لیں جو آپ نے روزوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بدن کی تھکن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جسم عبادت تو ہے، روح عبادت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ رسم عید تو منائیں گے، روح عید نہیں ہوگی۔ روح عید کیا ہوگی؟ روح عید احساس کا نام ہے۔ اگر یوں دیکھیں کہ موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم، موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم، صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے۔ جہاں احساس نہ ہونا وہاں موت اور وہ زندگی ایک جیسی ہے، اور جہاں موت بھی آ جائے اور احساس ہو تو پھر وہ موت بھی موت نہیں ہوتی۔ موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم، صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے۔ جن کے احساس مردہ ہو جائے نا وہ جیتے جی بھی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ عید ایسے منائے کہ اطراف والوں کی بھی عید ہو، احساس کے ساتھ عید ہو، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام جو آپ بار بار تکرار فرما رہے تھے جب آپ اپنے مرض موت میں تھے، الصلاۃ، ایک تو نماز کا بار بار تکرار فرما رہے تھے، وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھر وہ لوگ وَمَا مَلَكَتْ أَيْدِيَهُمْ، وہ لوگ جو تمہارے دستے نگر ہیں، وہ لوگ جو تمہارے ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ لوگ جن پر تمہیں غلبہ حاصل ہے، ان کا احساس کرو۔ ایک طرف نماز کی تکرار تھی اور دوسری طرف اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے بار 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 تاکید رسول فرما رہے تھے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام بھی اسی طرح سے عید کو منایا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ جب چاند رات آتی تھی عید کی، آپ تمام اپنے کنیز اور غلاموں کو جمع کرتے تھے، ایک رجسٹر منگواتے تھے، رجسٹر کا پیج کھولتے تھے، ایک ایک کو آواز دے کر اور اس کی دن تاریخ کے ساتھ بتاتے تھے، کیا بتاؤ تم نے اس دن اس وقت فلاں کوتاہی کی تھی؟ وہ کہتا تھا اقرار کر کے ہاں مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی تھی۔ اس طرح وہ سب کی کوتاہیاں سب کو یاد دلاتے تھے، کیا تم سے یہ ہوا تھا؟ تم سے یہ غفلت ہوئی تھی؟ جب سب قبول کر لیتے تھے تو مولا ارشاد فرماتے تو خداوند عالم، آج کی چاند رات میں نے ان تمام کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ خداوند عالم، میں ان پر دسترست رکھنے کے باوجود یہ اپنا اعتراف جرم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں بخش رہا ہوں۔ پھر ان کنیزوں غلاموں سے کہا کرتے تھے اب تم خداوند عالم سے میرے لیے دعا کرو، اے خدا جس طرح علی ابن الحسین نے ہماری خطائیں بخش دی ہیں اسی طرح تو بھی علی ابن الحسین کو بخش دے۔ تو چاند رات مولا سجاد ان کو یہ عیدی دیا کرتے تھے، ان کے تمام حقوق جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہے معاف کر دیا کرتے تھے، ان کو عطا کیا کرتے تھے، انہیں نوازا کرتے تھے۔ تو ہماری عید بھی ایسی ہو، اطراف میں نظر کریں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے بہت بڑے بجٹ کو اپنی عید پر لگائیں؟ ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنے اطراف میں جو عید کا زکوٰۃ الفطرہ ہے اس کا بھی فلسفہ یہی ہے، اس کو واجب زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم از کم اتنا تو ہر ایک نکالے۔ یہ ایک تشویق ہے، کم از کم اتنا تو سب نکالیں، اور اس سے زائد اگر آپ کر سکیں۔ ہمارے گھر کے خادم، ہمارے یہاں جو روز نہیں آتے کبھی کبھی آنے والے خادم، ہمارے اطراف محلے کے افراد، اگر سب پر نظر کریں اور جتنا جس کے لیے کیا جا سکتا ہو حسب حیثیت اگر احساس کر لیں۔ عید احساس کا نام ہے، احساس کے ساتھ منائیں۔ اور پھر اگر ہم جب خود منائیں تو کس چیز کا خیال رکھیں؟ جس طرح کہ ہمارے معصومین علیہ السلام منایا کرتے تھے، جیسا کہ رسول خدا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ روز عید غسل کر کے، خوشبو لگا کے، پاکیزہ لباس پہن کے اور نماز سے پہلے افطار کر کے کسی میٹھی چیز، کیونکہ وہ کھجوروں کا علاقہ ہے، کھجور کے ساتھ افطار کر کے، یعنی نماز عید سے پہلے حکم خدا میں روزہ رکھا تھا، اب حکم خدا میں پہلے افطار اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔
نماز سے پہلے عید کا خطبہ دیا جاتا تھا، اور جب جایا کرتے تھے تکبیرات بلند ہوتی تھیں، اور سنت رسول یہ تھی، تاکید یہ ہے کہ جس راستے سے جاؤ پھر دوسرے راستے سے واپس آؤ. کیوں؟ کہ یہ میل ملاقات کا دن ہے. رسول نماز عید کے بعد مسجد میں تھوڑی دیر توقف کرتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، دعوتیں قبول کرتے تھے، لوگوں کو دعوتیں پیش کرتے تھے، سب کو شریک کرتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. تو لباس عید، ہاں اس میں کفایت ہو، اس میں قناعت ہو، اس میں اعتدال ہو، اسراف نہ ہو. لیکن لباس عید ایک سنت ہے، پسندیدہ ہے کہ اس دن پاکیزہ اور اچھا لباس پہنا جائے. ہمارے ذہن میں وہ کہانی موجود ہے کہ حسنین شریفین نے اپنی مادر گرامی سے کہا، ماں مدینے میں سب بچوں کے عید کے لباس بن گئے ہیں. پتہ کیا لگا؟ کہ یہ اس وقت کی ایک مرغوب طریقہ تھا. جو لوگ کم بھی یہ سنت ہے، پسندیدہ ہے. خداوند عالم نے رضوان جنت کو حسنین کے لباس کے ساتھ بھیجا تھا، لہٰذا عید کے دن اچھا حسب حال مناسب لباس پہنا جائے، یہ پسندیدہ. دوسری چیز، عید کے دن غسل کر کے خوشبو لگا کے باہر نکلیں، تکبیرات بلند کرتے ہوئے باہر نکلیں. مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام چند مواقع پر پا برہنہ جایا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہتے تھے یہ خالص خدا کے لیے، عیادت ہو، جنازہ ہو، نماز عیدین ہو. اسی طرح جب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد قرار دے دیا گیا، اور رمضان کریم میں یہ ولی عہدی کی بیعت مکمل ہوئی، اور جب عید آئی اور آپ سے کہا گیا کہ فرزند رسول آپ نماز عید پڑھائیں، اتنی پشتیں گزر چکی، کئی صدیاں گزر چکی. جب اصرار کیا میرے مولا، ٹالتے رہے، انکار کرتے رہے. لیکن جب اصرار بہت بڑھا تو کہا پھر میں ویسے نماز پڑھاؤں گا جیسے رسول خدا میرے جد پڑھایا کرتے تھے. اور آپ نے پاکیزہ لباس غسل کر کے پہنا، خوشبو لگائی، اور پا برہنہ جب آپ تکبیر بلند کر کے گھر سے نکلے، پیادہ نکلے، وہ جو شاہی طس و احتشام کے ساتھ لوگ روبے دبدبے کے ساتھ سواریوں پہ سوار آئے تھے، آپ کو دیکھ کر سب پیادہ ہو گئے. مولا نے تکبیر بلند کی، تھوڑی ہی دیر میں مشہد کا، آج کا مشہد کل کا خراسان، نقشہ بدل گیا. گلیوں سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں. جو اتنے دنوں کی دھند چھا گئی تھی لوگوں کے ذہنوں پر، وہ سب چھٹ گئی. زمانہ رسول جو سنا تھا وہ دیکھنے لگ گئے. پورا عالم تبدیل ہو گیا. صرف تکبیروں کی آواز، ابھی آپ عیدگاہ تک نہیں پہنچے تھے کہ حکم حاکم آ گیا کہ یہ تو لوگوں کے ذہنوں سے ساری غلط فہمی کی دھند بہہ جائے گی، اگر یہ نماز ہو گئی تو میری حکومت ڈھہ جائے گی. کہا یہ اپنا رسول خدا، آپ کو زحمت ہوئی، آپ گھر میں آرام فرمائیے. اور امام جس طرح آئے تھے واپس پلٹ گئے. اگر تو وہ نماز ہو جاتی تو کیا حال ہوتا. تو اس دن تکبیریں بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلنا یہ بھی سنت ہے. تکبیریں بلند کیجئے، گھر سے نکلیے. اور یہ غسل، لباس، تکبیریں، اور اس کے بعد نماز عید کا انجام دیا جانا. مسجد میں پڑھیں، بہتر یہ ہے بڑے اجتماع میں پڑھا جائے. اسی لیے عید گاہیں ہر شہر، ہر محلے میں ہمیں نظر آتی ہیں. عام مسجد، پھر جمعہ مسجدیں جسے جامع مسجد کہا جاتا ہے، پھر عید گاہ جہاں بڑے بڑے اجتماع ہوں. عیدگاہ کے میدان جہاں پر بہت ساری مسجدوں کے لوگ جمع ہوں، اور بلکہ عید کی نماز ایک سے زائد بار پڑھائی جاتی ہے کہ اگر کسی سے چھوٹ گئی ہو وہ بھی واپس آئے، وہ بھی دوسری جماعت میں شرکت کر لے. کئی جماعت ایک ایک مقام پر انجام دی جا رہی ہوتی ہے. یہ کیوں ہے عید کی نماز؟ کیونکہ خداوند عالم نے جس دن روزے کا اعلان کیا، ساتھ ساتھ منادی نے ندا کر دی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو باندھ دیا گیا. عرش پروردگار عالم اول آسمان پر آ گیا. اس مہینے میں فرض نماز 70 نمازوں کے برابر ہو گئی، اور اس میں ایک نفل نماز واجب کی جتنی ہو گئی.
اور اس میں خداوند عالم بخشتا رہا اور آخری رات خدا نے منادی سے ندا کروا دی کہ گواہ رہنا، میں اس ماہ میں قیام و سیام کرنے والوں کو بخش رہا ہوں۔ بس اس خوشی میں 2 رکعت نماز عید انجام دی جاتی ہے۔ اور وہ نماز عید ہمیں یاد ہے جب آقا حسن علیہ السلام جو روزوں میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کم سن تھے اور آپ کی یہاں عید آئی، اپنے نانا کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ مسجد نبوی پہنچے، اور نانا کی تکبیر پر تکبیر ملانی چاہی، لیکن زبان ابھی کھلی نہیں تھی، اور نانا اپنے نواسے کے لیے تکبیر میں تکرار کرتے رہے جب تک آقا حسن نے واضح تکبیر انجام نہ دے دی۔ رسول خدا تکبیر کی تکرار کرتے رہے۔ تو یوں کون ایسا مومن ہوگا جو اتنی خوبصورت سنت کو انجام نہ دے؟ اس سے امام حسن کی یاد آتی ہے نمازوں کی تکبیرات سے۔ تو اس شکرانے میں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، نماز عید پڑھیں شیرینی کے ساتھ، جو آج ہمارے یہاں رسم ہے کہ ہم شیرینی استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر عیدی، ایک کانسیپٹ ہے عید کے دن عیدی کا ملنا، یہ بھی خداوند عالم ہی کی سنت ہے۔ اس کو جو نام دیا گیا یوم جائزہ، جائزہ مطلب انعام، یہ اللہ تعالیٰ عیدی دیتا ہے ہر بڑا چھوٹے کو، ہر پیارا دوسرے پیارے کو، ہر دینے والا جو مستحق احوال ہو اسے جائزہ یعنی انعام دیتا ہے، کوئی پیسوں کی صورت میں، کوئی تحفوں کی صورت میں، کوئی نصیحت کی صورت میں، کوئی حسب حال۔ تو اس انعام میں دور و قریب کو، اپنے پرائے کو، محلے اور عزیز کو یاد رکھا جائے، انعام ہو۔ اب اس کے بعد ہم عید پر میل ملاقات کرتے ہیں، یہ بھی سنت رسول ہے۔ اب تک کی ساری سنتیں عید پر ہمیشہ بڑا رستہ کر کے آیا جاتا ہے، جاؤ ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے، کیونکہ یہ میل ملاقات کا دن ہے، لوگوں سے زیادہ ملو۔ اس لیے اس میں ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، عزیز و اقارب سے میل ملاقات، دوست احباب پڑوسیوں کے ساتھ اس دن عید کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ میل جول کا دن ہے، لیکن اس میں کفایت اور توکل کے ساتھ، اسراف یہاں بھی نہ ہو۔ ہم ایک حدیث کے ساتھ، ایک واقعے کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوید بن غفلہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی عید کے دن امام سے ملاقات کرنے آئے۔ صبح صبح آئے تو میرے مولا کے سامنے ان کی کنیز نے ان کی غذا لا کے رکھی۔ دیکھا ایک تھیلی ہے جس پہ مہر لگی ہوئی ہے، مولا نے اس کی مہر، اس کی سیل کو توڑا، اور اس میں سے دیکھا بھوسی والا ٹکڑے، سخت ٹکڑے روٹی کے، اور مولا اسے تناول کرنا چاہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ نے کنیز سے کہا آواز دے کہ کم از کم آج تو ان کے اندر کچھ روغن ملا دیتی، اتنے سخت ٹکڑے، آج تو عید کا دن تھا۔ کنیز جاتے جاتے پلٹی اور رک کے سوید بن غفلہ سے کہتی ہے تم نے دیکھا نہیں، اس تھیلی پر مولا کی مہر سیل لگی ہوئی تھی، کس لیے کہ کہیں میں یا کوئی اس میں روغن نہ ملا دے۔ پھر وہ مولا کی طرف مخاطب ہوتے ہیں صحابی اور کہتے ہیں مولا آج تو کوئی اچھی غذا تناول کر لیتے، آج تو عید ہے نا۔ وہ رو رہے ہیں اور مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے عید اس کے لیے جسے اپنے بخشے جانے کا یقین ہو۔ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، عید عید الفطر ہے، بخشے جانے کا یقین ہو، واپس فطرت پر آ گیا، عید ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو کا اختتام مولا کے اس کلام کے ذریعے کریں گے جو نہج البلاغہ کی کلمات قصار میں 428 نمبر کی سینگ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے انما هو العید، بے شک عید تو وہی ہے اس کے لیے لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، جس کے روزے اللہ نے قبول کر لیے ہوں اور جس کے قیام خدا کے نزدیک قابل انعام ہو، شکر قیام ہو۔ پھر فرماتے وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يَعْصِي اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عید، اور ہر وہ دن جس میں خدا کی معصیت نہ کی جائے وہ عید ہے۔ اب سمجھ میں آیا، عید منانا اور ہے، عید ہونا اور عید پانا اور ہے۔ ہر دن عید ہوگا جس میں خدا کی معصیت، یعنی رمضان کریم میں جب ہم بخشش پا گئے،
ایسے پاک ہو گئے جیسے شکم مادر سے ابھی ابھی آئے ہیں، تو پھر اب اگلا دن ایسے منائے جس دن کوئی گناہ نہ ہو، وہ ہمارا عید ہوگا. اس سے اگلا دن کیسے منائے؟ کوئی گناہ نہ، وہ عید ہوگا. مولا کا قول کل یوم لا یاسی اللہ فیہ فہو عید. ٹھیک. اور عید اصل حقیقی عید گزار کون ہوگا؟ انما هو العید لمن قبل اللہ صیامہ و شکر قیامہ. خداوند عالم ہم سب کو حقیقی روزے دار اور حقیقی عید گزار قرار دے. آپ تمام کو عید بہت بہت مبارک ہو. اللہم اجل لولیک الفرج. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین.